یہ حماس اور ان کا اسرائیل کی پہلی جنگ نہیں ہے، یہ شاید لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ انہی دونوں کی اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے 2014 میں۔ اس کا لیول تھوڑا سا اس سے بڑا ہے، اس کا لیول اس سے تھوڑا سا کم تھا۔ ایک انسانی مسئلہ ہے، ان کی تو سیاست تھی، چاہے وہ حماس نے کچھ شروع کیا، چاہے اسرائیل نے اس کا 10 گنا بدلہ عوام سے لینا چاہا، اور ابھی کتنے عرصے تک وہ پریشان ہوں گے، کتنے عرصے تک ان کے ساتھ ظلم ہوں گے۔ لیکن یہ سلسلہ تو چلتا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ یہ ایک رد عمل اور ریئیکشنز کا سلسلہ ہے، ان اینڈنگ، نہ ختم ہونے والا، جو جب تک سینسیبل لوگ دونوں طرف سے نہیں ہوں گے، دونوں طرف سے، اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور شاید صرف اس کا کوئی سیاسی حل نہیں نکل سکے گا، شاید کبھی نہیں نکل سکے گا، اس لیے کہ سیاسی ایشو اور مسئلہ تو بنایا گیا ہے، سیاسی حل نکلے گا بھی نہیں، اور اس لیے بھی نہیں نکلے گا کہ یہ مسئلہ صرف سیاسی نہیں ہے، مذہبی جذبات سے بھی وابستہ ہے، دونوں سائڈز کے مذہبی جذبات۔ ایک پوری دنیا کے مسلمانوں میں، خاص طور سے عربوں اور فلسطینیوں کے اندر جیوڈوفوبیا، یہودیوں سے نفرت، ہر طرح کی، یعنی اس وقت کہ یہ اس مسئلے کی بات نہیں ہو رہی، ہر طرح کا کوئی بھی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو دنیا میں، کا یہ یہودی سازش، جیسے اسلاموفوبیا ہے نا، ایسے یہ جیوڈوفوبیا بھی ہے، اور ایسے ہی اسرائیل کے اندر اسلاموفوبیا، کسی طرح کا کچھ بھی ہو ان کا کہ یہ فلسطینی جو ہیں یہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور مسلمان تو چین نہیں لینے دیں گے۔ یہ اسلاموفوبیا جو پورے دنیا کے اندر ہے، یہ وہاں پر اپنی انتہا پر ایکسٹریم میں، اور ایسی یہ جیوڈوفوبیا پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں۔ ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ جا کر لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے، چاہے تاریخ معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے حقیقت معلوم ہو نہ ہو، اس کے پیچھے یہودی سازش۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں ان سے تو نہیں کہہ سکتا، ان میں بھی بڑے سینسیبل، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، خود اسرائیل کے اندر ایسے گروپ ہیں جو حکومت کی ان ساری پالیسیوں کے خلاف ہیں، انسانی حقوق کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، خود اسرائیل میں ایسے ہیں، گروپ کم ہیں، یعنی تعداد باقی عوام سے کم ہے ان کی۔ امریکہ میں بھی ہیں ایسے گروپ، یہودیوں کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو ان زیادتیوں کو منع کرتی ہوں، ان کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، جو اسرائیل کی طرف سے ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یہ سینسیبل لوگ کم ہیں، اور مسلمانوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، اور بغیر صحیح معلومات کے تو ہوتا ہے کہ جیسے بس ایک لہر چلتی ہے، اور نہ معلوم کب سے اور کیسے یہ ایک دماغوں کے اندر ایسا ہے جیسے عادت اور سرشت میں مسلمانوں کے گھس گیا ہے کہ یہودی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہو سکتی، ہر برائی یہودیوں کے اندر ہے، اور دنیا کی ساری برائیاں جو ہیں وہ یہودیوں کی وجہ سے۔ جیسے اور مذاہب ہیں ان کے ساتھ آپ مسلمان رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایسے ہی بھی ایک مذہب ہے، ان کے ساتھ بھی ملنا جلنا رکھتے اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتے کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا، ہمیں کیا کرنا تھا، وہ کبھی نہیں کیا۔ ایک جنگ چلی آ رہی ہے عرصے سے، اور وہ جنگ جو ہے، یعنی عرصے کا مطلب یہ جو اس خطے کے اندر جو جنگی حالات پیدا ہوئے وہ 1948 کے بعد سے ہوئے، اسرائیل کے قیام کے بعد سے۔ کیا کیا حالات پیش آئے، اصل میں وہاں سے لے کے یہاں تک
انہیں جاننا ضروری ہے، نہیں ہے لوگوں کو معلوم۔ ایسا محسوس ہوتا ہے میں باتیں کرتا ہوں کسی کو نہیں معلوم۔ بس اب کبھی جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جہاں اسرائیل کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ ساری دنیا میں بات نکل کر آتی ہے، اس کی مغربی طاقتیں خاص طور سے امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، ادھر بھی دیتا رہتا ہے ایڈ مدد، ان کا بھی اچھا بنا ہوا ہے، ان کے ساتھ میں ایگریمنٹس ہیں عربوں کے ساتھ میں، لیکن ذرا سی بھی آنچ نہیں آئے اسرائیل کے اوپر، چاہے وہ جتنی زیادتیاں کریں اسے الٹا سپورٹ کرنا، یہ شروع سے پالیسی رہی ہے۔ یہ کیوں رہی ہے پالیسی شروع سے؟ قیام کیسے اسرائیل کا عمل میں آیا تھا، وہ حالات کیا تھے؟ اور یہ تو سیاسی چیزیں ہیں، لیکن ایک اس سے پہلے کی بھی ہم سیاسی تاریخ بھی اور مذہبی تاریخ بھی، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اصل میں اس مسئلے سے، اس خطے کے، یہ جو اسرائیل کہلاتا ہے۔